ننگے سر نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی انسان پر یہ چیزیں کیوں نازل فرما دیتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی انسان سے یہ چیزیں کیوں کھینچ لیتا ہے؟ نمبر 1، اس کے دل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ابھی جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائیے جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے کہ وہ پتھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے نہیں۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو صرف اور صرف اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے اکھڑا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بازبان فصیح اللہ تعالی کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی جہل، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا اس شرط پہ کہ وہ اسی طرح وہیں چلا جائے یہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا، وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بے ہوش پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود پایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو نعوذ باللہ مارے گا یا پکڑ کر لے آئے گا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر دور سے 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور گھر جا کر تیاری کی اور اپنی لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا فلاں راستے پر لے جاؤ، میں آ کر وہاں سے تجھ سے لے لوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب پہ نکلا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا سر کے بل گر پڑا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو دوبارہ دوڑایا۔ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو تلاوت قرآن حکیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تعاقب کرتے کرتے سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کچھ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین پر پھنس گئیں اور میرے گھوڑے کی پوچھ سے کود کر زمین پر آ گیا اور میں نے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا اٹھے، لیکن زمین جو کہ سخت تھی اس نے گھوڑے کو نہ چھوڑا اور گھوڑا اپنی ٹانگیں باہر نہ نکال سکا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نگاہ فرمائی۔ اس وقت میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی ہمیں اس کے اس شر سے محفوظ فرما جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں چلی گئیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھوڑا باہر نکل آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شرط بھی رکھی کہ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں آئے گا میں اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے
بس زمین نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں نے مال و متاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، جو کچھ میرے پاس تھا، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں، بس ہماری بات کو مخفی رکھنا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سراقہ بما اپنے قبیلے کے حاضر خدمت ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ سبحان اللہ! ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں اپنے ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو زندہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گردون ہوا میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتا وہ عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور دست کرم پھیرا اور کہا کہ اے اللہ تعالی اس تکلیف کو دور فرما۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ درست ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سطر جسم کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دو کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی یعنی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور شیئر